حجامہ ایک ایسا طریقہ علاج ہے جس سے باڈی سے، جسم سے گندا اور نقصان دہ خون نکال دیا جاتا ہے، اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان بہت سی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، سیو ہو جاتا ہے۔ سینکڑوں سال پہلے سے بیماریوں سے چھٹکارا پانے کے لیے جدید طبی وسائل اور سہولتیں میسر نہیں تھیں، تو ان روایتی طریقوں سے بیماریوں سے نجات حاصل کی جاتی تھی۔ تو اس میں بہت ہی ایک ایفیکٹو طریقہ سمجھا جاتا تھا حجامہ۔ آج کل اس کو کپنگ تھراپی کہا جاتا ہے۔ حجامہ کی وجہ سے خون کی گردش بہتر ہوتی ہے، خون میں آکسیجن اور غذائی اجزاء میں بھی اضافہ ہوتا ہے، جلد کی صحت بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ حجامے سے کیل، محاسوں اور ایگزیما جیسی جلد کی بیماریوں کے خطرات بھی کم ہو جاتے ہیں۔ سانس کی بیماریوں سے بھی شفا حاصل ہوتی ہے۔ کپنگ تھراپی یعنی حجامہ پچنا، اس سے سینے اور پھیپھڑوں کے تناؤ میں، کھچاؤ میں کمی آتی، پھیپھڑوں کی کام کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ بلغم کو جسم سے خارج کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حجامہ سانس کی نالی کو متعدی انفیکشن میں بھی مفید ہے۔ حجامہ سے جسم سے زہریلے مواد کا اخراج ہوتا ہے۔ فاسٹ فوڈ کثرت سے استعمال کرنے کی وجہ سے جسم میں زہریلے مواد جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ حجامہ لگوانے سے زہریلے مادے کو خارج کرنے میں مدد ملتی ہے۔ دائمی تھکاوٹ سے بچنے کے لیے حجامہ ایک بہترین آپشن ثابت ہو سکتا ہے۔ حجامہ کو زخموں کا بہترین علاج بھی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے زخم کے مندمل ہونے یعنی جلد بھر جانے کا عمل تیز کیا جا سکتا ہے، کیونکہ حجامہ سے خون کے بہاؤ میں بہتری آتی ہے، جسم کو توانائی ملتی ہے۔ حجامہ کی مدد سے پٹھوں کے درد میں بھی کمی آتی ہے اور جسم کو سکون ملتا ہے۔ حجامہ کی مدد سے موٹاپے سے بھی چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ ہاضمے کے نظام میں بھی بہتری آتی ہے، جبکہ دائمی سٹریس، نیوٹریشن کے غیر متوازن لیول اور مدافعتی نظام کے مسائل کی وجہ سے لاحق ہونے والے ہاضمے کے مسائل کے خلاف حجامہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ پیشاب کی نالی کے مختلف مسائل اور گردوں کی پتھری کے خلاف بھی حجامہ بہترین مفید ثابت ہوتا ہے۔ خون کے بہاؤ میں بہتری آتی ہے، بعض اوقات جسمانی نفسیاتی مسائل کی وجہ سے جو مسائل آتے ہیں اس میں بہتری آتی ہے، اور کپنگ تھراپی کی وجہ سے مردانہ کمزوری کے خاتمے کا بھی سبب ہوتا ہے۔ حجامہ کروانا سنت مبارکہ ہے۔ احادیث مبارکہ میں ہے کہ آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنے لگوائے یعنی حجامہ کروایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں معراج کی رات فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرا تو فرشتوں نے اللہ پاک کی طرف سے یہ حکم دیا کہ آپ اپنی امت کو پچنے لگوانے کا حکم دیں، حجامہ کا حکم دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دواؤں میں بہترین دوا پچنے لگوانا یعنی حجامہ کروانا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، نہار منہ پچنے لگوانا بہتر ہے، اور اس میں شفا ہے، برکت ہے، یہ عقل بڑھاتا ہے، حافظہ تیز کرتا ہے۔ فرمایا جو شخص حجامہ لگوانا چاہے وہ 17، 19، 21، 17، 19، 21 تاریخ کو لگوائے۔ حجامہ احادیث مبارکہ سے ضرور ثابت ہے، اور نشاندہی بھی کی گئی کہ کہاں کہاں حجامہ کروانا مفید ہے، مگر اپنی مرضی سے نہیں کرنا چاہیے۔ احادیث کے علاج بھی ڈاکٹرز کے مشورے کے ساتھ کرنا چاہیے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا وہ بالکل حق ہے، مگر کن کو فرمایا؟ اہل عرب کو، ان کی نفسیات، ان کی کیفیات، ان کے امراض کو پیش نظر رکھتے ہوئے۔ اس لیے ہم اپنے امراض کے لیے اپنے ڈاکٹر سے اور جو مستند اس کے ماہرین ہیں اس سے مشورہ کر کے ہی کیا کریں۔ حجامہ ایک علاج ہے اور باقاعدہ علاج ہے جس سے جسم سے غیر مقصودی خون کو نکالا جاتا ہے۔ اب اس بات کو اس فن کے لوگ ہی پہچانتے ہیں، لہذا حجامہ کے لیے دیگر علاجوں کی طرح حجامہ کرنے والے کا ماہر ہونا ضروری ہے تاکہ فوائد حاصل ہو سکیں۔ اللہ صحت و عافیت مقدر فرمائے، آمین۔